عبداللہ بن عبدالرحمن البعیجان حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حمد و ثنا بیان کی ہے آپ نے، اور آپ سعادت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سعادت کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتے کرتے غلط راستوں پر بھی چلا جاتا ہے، حالانکہ سعادت حاصل کرنے کا صحیح راستہ ایمان کا ہے، نیک کاموں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو ہم اجر بھی عطا فرمائیں گے، ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو جزا دیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری سے منہ پھیرتے ہیں اور خدا خوفی سے دور رہتے ہیں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گھیرے جاتے ہیں اور ان کے معاملات مضطرب ہو جاتے ہیں، وہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، بے اطمینانی میں رہتے ہیں اور ان کا دل ہمیشہ تنگ رہتا ہے، ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ کے بندو، سعادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق مل جائے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کر دے اپنے کسی بندے کے اوپر، جس کے ذریعے انسان کو شرح صدر مل جائے، اس کو خوشی اور رضامندی اور اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس کے اسباب میں اہم ترین سبب ایمان ہے اور نیک اعمال ہے۔ جس نے سعادت حاصل کرنی ہے وہ ان دونوں کو اختیار کر لے، کیونکہ ان دونوں پر ہی رضامندی اور امن کا دار و مدار ہے۔ حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا یہی راستہ ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا بھی یہی راستہ ہے۔ انہی کے ذریعے انسان سے مصیبت دور ہوتی ہے اور تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے انسان کو امن نصیب ہوتا ہے، اسی کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے انسان کو نجات ملتی ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اگر ایمان احسان کے ساتھ بھی مل جائے، یعنی لوگوں کے اوپر احسان کرنا، لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں کا فائدہ کرنا، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے اور یہ سعادت کا زیادہ اس کے ذریعے امکان پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو سعادت مل جائے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے جو بھی نیکی کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سعادت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ فرائض کو ادا کیا جائے، نوافل کو بھی ادا کیا جائے۔ ان میں اولین چیز نماز ہے، جو بندے اور خدا کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو دلی سکون اور شرح صدر نصیب ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان فحاشی اور بے حیائی سے بھی رکتا ہے، بچتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جو نیک کام کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح سعادت حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کیونکہ دلوں کو سکینت اور اطمینان اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذریعے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دلوں کو اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی اطمینان ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ان کے لیے بہت بھلی جنت ہے اور بہترین انجام ہے۔ قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام اور یہ ہر سعادت اور ہر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں دلوں کی شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کے پاس میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کو مانے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور وہ ناکام بھی نہیں ہوگا۔ جو اس سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اسی طرح سعادت حاصل کرنے کے ذرائع میں یہ بھی شامل ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ جی ہاں، تقدیر پر ایمان، جو کہ ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، جو کہ انسان کی عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی دین پر راضی ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، بہت زیادہ
جزا فضا نہیں کرتا، انسان کا نفس بھی اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تاکہ تم اس چیز سے پریشان نہ ہو جو آپ کو نہیں ملی اور اس سے خوش نہ ہو جو آپ کو مل گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ ہو، یعنی بے بسی کا اظہار نہ کرو۔ اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر یا مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں اور یوں ہوتا، بلکہ یوں کہنا کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ لو یعنی کہ اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر سے شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ پر جو بھی مصیبت آتی ہے آپ کے نفس میں، وہ اس زمین کو یا اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک کتاب میں تحریر شدہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ذریعے برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات کے ذریعے اور ذکر حکیم کے ذریعے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے احسانات پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس کی شان کی بلندی کو بیان کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جو کہ اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں، آپ کے اہل بیت پر بھی، صحابہ کرام پر بھی۔ اللہ کے بندوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سعادت نعمتوں میں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں نہیں ہے، اسی طرح خواہشات نفس کو پورا کرنے میں نہیں ہے یا جسمانی راحت میں نہیں ہے، بلکہ سعادت، حقیقی سعادت دل کی خوشی ہے، دل کا اور نفس کا اطمینان ہے، انسان کا باطن پاک ہونا ہے۔ یہ ایسی سعادت ہوتی ہے جس کے اثرات دنیا میں بھی انسان کو ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سعادت سے بچانے والی چیز جو ہے ان سے بچے، جیسا کہ حسد ہے، دوسروں کے بارے میں کینہ رکھنا ہے، دوسروں کو برا سمجھنا ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ سارے انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے، یہیں پہ ایمان ہوتا ہے، اسی میں سعادت ہوتی ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ درست نہ رہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محترم جگہیں جو اس نے حرام کی ہیں وہی ہیں۔ دل میں جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست، بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، یہ ٹکڑا دل ہے۔ اسی طرح سعادت سے محروم ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ واجبات کو چھوڑ دیا جائے، حرام چیزوں کے پیچھے لگا جائے، شکوک و شبہات کے پیچھے لگا جائے۔ اس کی وجہ سے انسان کے دلوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، انسان ہر خیر سے محروم ہونے لگتا ہے، پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، ندامت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ جو برائیاں کرتے جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے جیسا اہل ایمان ہے، ان دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا تو مرنا اور جینا ایک برابر ہے۔ کتنا برا فیصلہ ہے یا کتنی بری توقع ہے جو رکھتے ہیں۔ اسی طرح سعادت کو ختم کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں برا گمان رکھے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ وسوسے جو دل میں آتے ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر دے، مستقبل کے حوالے سے انسان بہت فکر مند رہے، نعمتوں کے خاتمے سے ڈرتا رہے، اللہ سے آنے والی مصیبتوں کی توقع کرے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ کی ساری تقدیر اچھی ہی ہوتی ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی نرالا ہے، اس کا سارا معاملہ ہی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن ہی کا ہو سکتا ہے۔ اسے اگر نعمت نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر اس کے حق میں اچھا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے لیے اچھا ہے۔ تو اس طرح دونوں معاملات اس کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سعادت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان وقت ضائع کرے اور واجبات کو ادا کرنے میں انسان کوتاہی کرے، اور جو
موبائلوں کے استعمال میں بہت زیادہ کثرت کی جائے اور کانٹینٹ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں ان کو دیکھنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جایا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے، انسان کا ذہن بکھر جاتا ہے، کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کر پاتا، انسان پریشانی اور بے تابی اور پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، بلکہ نفسیاتی بیماریاں بھی اس کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ معاشرتی طور پر مختلف طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ ان کے پاس بہت کچھ ہے تو انسان خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، سعادت کو غلط راستے سے تلاش نہ کرو، ایسے دروازے نہ کھٹکھٹاؤ سعادت حاصل کرنے کے لیے جو سعادت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ سعادت سے دور ہی ہوگے، اس کی حقیقت سے ہمیشہ آپ دور ہی چلتے چلے جاؤ گے۔ سعادت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھاما جائے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو تھاما جائے، ان پر قائم رہا جائے۔ انہی میں ہدایت ہے، انہی میں رحمت ہے، یہ کافی ہیں سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہی لوگ سمجھدار لوگ ہیں۔ پھر درود و سلام بھیجو نبی ہدایت پر کہ جن پر درود و سلام بھیجنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ بلند ذات نے فرمایا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک، اے پروردگار ان سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے موحد بندوں کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا، اطمینان والا بنا دے اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو عام کر دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو ہمیشہ کے لیے عام کر دے، ہمیں سکون اور چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو ہر برائی اور شر سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ اس ملک کو ہر شر اور برائی سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ چال بازوں کی چالیں اس سے دور کر دے، مکاروں کی مکاریاں اس سے دور فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے نشانے درست کر دے، ان کے قدموں کو ثابت قدم کر دے۔ اے اللہ ان کو ایک بہترین رکاوٹ بنا دے۔ اے اللہ ان کی دشمنی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ ان کے اختلافات کو ختم کر دے، ان کو حق پر اکٹھا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں ہمارے ملکوں میں اور شہروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، ان کو کامیاب فرما، ان کی تائید فرما۔ اے اللہ انہیں صحت اور عافیت کی پوشاک پہنا دے۔ اے پروردگار عالم اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اہل بیت پر، نیک صحابہ کرام پر، اور اپنا خاص فضل و کرم فرما کر ہم پر بھی تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بلندی اور زبردستی والا ہے۔